السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ڈیلی وائس۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی معذوری کو اپنی معذوری نہیں بلکہ اپنی ایک طاقت بنایا ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں یہ خاتون، ٹھیک ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی سٹوری کیا ہے۔ یہ قدرتی طور پر اپنی آنکھوں سے بلائنڈ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس کمزوری کو کیسے اپنی طاقت بنایا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی سٹوری۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شمسہ کمل ہے۔ میم، ہم ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ آنکھوں سے بلائنڈ ہیں، لیکن آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے گزار رہی ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، میں اپریشیٹ کروں گی آپ کی اس ایفرٹ کو۔ اور میرا تعلق ظفربال ڈسٹرکٹ ناروول سے ہے۔ ہم لوگ 10 بہن بھائی ہیں جس میں 4 ویژولی امپیئرڈ ہیں۔ میں خود بھی بائی برتھ بلائنڈ ہوں، اور میری بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہے پاکستان سے۔ اس کے علاوہ میں نے جاپان سے ڈسکن لیڈرشپ ٹریننگ کورس کیا ہے 1 سال کا، جو کہ پاکستان کی پہلی ویژولی امپیئرڈ فیمیل ہوں میں۔ اور ڈیلی لائف کا جو آپ نے کوشچن کیا، اس میں تو الحمدللہ میں نے اب اتنی ٹریننگز لے لی ہیں، اتنی میں نے اپنی زندگی میں اسٹرگل کی ہے کہ ڈیلی لائف کو مینیج کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا الحمدللہ۔ میم، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ میں آپ کے پیچھے یہ این جی او کا دیکھ رہا ہوں، تو یہ آپ کون سی این جی او چلا رہی ہیں؟ میرے ادارے کا نام صفیہ فاؤنڈیشن ہے، اور یہ 2012 میں ہم نے انیشیٹ کیا تھا۔ صفیہ بیسکلی میری مدر کا نام ہے، جن کی ڈیتھ کے بعد ہم نے انہی کی سیونگ سے اس ادارے کا آغاز کیا تھا۔ اور اس ادارے میں ہم ان تمام معذور افراد کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ڈسیبلٹی کی وجہ سے اپنے گھروں میں قید ہیں اور ابھی تک کسی بھی ادارے تک نہیں پہنچ سکے۔ میم، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کا یہ بلائنڈ ہیں آپ، اور آپ چاہتی تو آپ اپنی لائف سمپل طریقے سے بھی گزار سکتی تھیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں ایک ایسا کیا ایم تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں یہ ایک فاؤنڈیشن بناؤں اور ایسے جو بے سہارا لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے دوسرے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایسے جو معذور لوگ ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اور میرے پاس اسکل تھی، اللہ نے مجھے چوز کیا تھا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکوں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2003 سے پہلے مجھے بھی اپنی معذوری جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میں کیوں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب میں نے اپنے جیسے ساتھیوں کو موٹیویٹیڈ دیکھا، لاہور میں میں نے ایک ادارے سے یہ ویژن گین کیا کہ ڈسیبلٹی ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیپٹر ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر میں نے بھی نیت یہ کر لی کہ میں انشاءاللہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کروں گی، اور نہ صرف ان کو اس قابل کروں گی کہ وہ اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی گزار سکیں، بلکہ وہ دوسروں کے بھی کام آ سکیں۔ بہت اچھی بات ہے، یقین کریں میں آپ کے پیچھے یہ ایوارڈز وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو یہ ایوارڈز آپ کو بہت زیادہ ملے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی، اور یہ ایوارڈ آپ کو کہاں کہاں سے ملا؟ ایوارڈ تو دیکھیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں، الحمدللہ مجھے بہت سے اداروں سے بہت اچھے ایوارڈز ملے ہیں، اور بس یہ ایک اپریسیشن ہوتی ہے، اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے ایوارڈز لیتے ہوئے کہ ہمارے کام کو سراہا جا رہا ہے۔ یہ ایوارڈز مجھے بہت سی جگہوں سے ملے ہیں، جیسے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سے مجھے شاہین کا ایوارڈ ملا ہے، جو کہ یہ سیالکوٹ کا بیسٹ ایوارڈ ہے۔ اس کے علاوہ ختیجۃ الکبریٰ ایوارڈ مجھے پارلیمنٹیرین سے ملا، اور پاکستان بیت المال سے گولڈ میڈل مجھے مل چکا ہے۔ پھر ریسنٹلی مجھے USAID سے ایک ایوارڈ ملا ہے، اور پاک میڈیکل سے سوشل سروسز ایوارڈ مجھے لے چکی ہوں۔ تو یہ سارے ایوارڈ اسی خدمت کا نتیجہ ہیں جو ہم صفیہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے معذور ساتھیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ میم، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو اپنی ایجوکیشن حاصل کی، کیونکہ جو بہت سے بلائنڈ ہوتے ہیں ان کی آئی تھنک اسپیشل کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے، اسپیشل ان کو جو نا وہ کورسز وغیرہ کروائے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے کورس کہاں سے کیا تھا، اور تھوڑا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں نے دیکھیں 91 میں اسپیشل ایجوکیشن سے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا تھا۔ اب تو کافی عام ہو گئی ہے یہ اسپیشل ایجوکیشن، کیونکہ اب ڈسٹرکٹ لیول پر گورنمنٹ نے ادارے بنا دیے ہیں جس میں ہم خصوصی تعلیم جو ہے وہ اپنے معذور ساتھیوں کو دے سکتے ہیں۔ تو اب تو اتنا مشکل نہیں ہے تعلیم کا حصول، لیکن میں ان سارے ساتھیوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے بھی کمتر نہ سمجھیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے لیکن دوسروں سے تھوڑا مختلف. اس چیز کو آن کریں، دل سے تسلیم کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اور ہم نے اس کے ساتھ خوش بھی رہنا ہے، اس کو آن بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک کارآمد شہری بنانا ہے. میم جیسا کہ آپ اس ادارے سے بہت سے لوگوں کو ظاہر سی بات ہے بینیفٹ بھی حاصل ہوگا، اور آپ نے بتایا کہ 9 سال سے آپ اس کے اوپر بہت اسٹرگل کر رہی ہیں اور آپ نے بہت سے لوگوں کی مدد بھی کر چکی ہیں. تو اگر کوئی ایسا بندہ جو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے سیالکوٹ سے، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور اگر آپ کوئی کانٹیکٹ نمبر دینا چاہتی ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتی ہیں، ہم اپنے ڈسکرپشن میں لازمی لگائیں گے. جو بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے ہمارے اس چینل کے تھرو، وہ آپ کی وہ ہیلپ کرے گا. تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میرا پیغام یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں وہ 2-3 صورتوں میں ہو سکتے ہیں. یا تو وہ ڈسیبلڈ ہوں، یا وہ والنٹیئر ہوں، اور یا وہ ڈونر ہوں. تو اس کے لیے ہم اپنا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں. لیکن چلتے چلتے میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ گو کہ میں پاکستان میں پہلی خاتون تھی جس نے 10 کی لیڈرشپ ٹریننگ لی جاپان سے، اور مختلف بڑے بڑے اداروں کے ساتھ بے شمار پروجیکٹس کیے. مگر اس علاقے میں جب میں آئی تو میرے ویژن کو آن کرنے والے جو پہلے شخص تھے وہ تھے لرننگ زون کے ہیڈ. انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس کے بعد فائنینشلی جو مجھے سپورٹ کیا، اور جو ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، ہمارے پیٹرن ان چیف سر پرویز احمد خان صاحب، انہوں نے مجھے بے حد فیسیلیٹیٹ کیا اور اسٹل وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی شفقت سے ہمارا یہ جو ادارہ ہے وہ رواں دواں ہے. اور آپ سب لوگوں سے بھی میں اپیل کروں گی کہ یہ ٹپیکل NGO نہیں ہے جہاں پر دکھایا کچھ جائے اور کیا کچھ جائے. ہم پریکٹیکل کام کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ باہمت خاتون ایک اکیلے سہارے سے انہوں نے یہ NGO سٹارٹ کی آج سے 9 سال پہلے، اور 9 سال تک یہ اس کے اوپر اسٹرگل کرتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی کامیابیوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بہت سے میڈل مل چکے ہیں، اور یہ بہت سے ایسے بے سہارا لوگوں کا سہارا بن چکی ہیں جو کہ اپنے اسپیشل پرسن ہونے کی وجہ سے اپنے کندھوں پر اپنے بل بوتے پہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں.